تم اسے چاہتے ہو۔ کچھ توقف کے بعد جانزون نے کہا، اگر رابن کے کان میں اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ پہلے اسے اور پھر تمہیں ختم کر دے گا۔ اس لحاظ سے یہ اکا ہے، ایس آف ہارٹ، پان کا اکا۔ آگے بڑھو، خرم نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ دوسرا ہے اینٹ کا اکا، جانزون نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ تم نے 30% کا مطالبہ کیا اور تم نے اپنی دانست میں چالاکی سے کام لیا، شرط رکھی کہ تمہارا حصہ براہ راست ادا کیا جائے۔ رابن رضامند ہو گیا۔ تم سمجھے کہ جیت گئے، تم بے وقوف ہو۔ جانزون کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ لیکن اسکاٹ موری سن کی آمد سے پہلے تو تمہیں تمہارا حصہ نہیں مل سکتا، اور رابن اسے اس وقت تک نہیں بلوائے گا جب تک تیل کا کنواں سامنے نہ ہو۔ اور تیل کا کنواں سامنے آتے ہی تم غیر ضروری ہو جاؤ گے، یعنی اسکاٹ موریسن کے آنے سے پہلے ہی تم دوسرے جہاں کو سدھار چکے ہوگے۔ لیکن نواز، میں تمہیں زندگی دے سکتا ہوں، البتہ اس کی قیمت ہوگی۔ قیمت کی بات بعد میں کریں گے، خرم نے بے حد رسان سے کہا۔ پہلے اپنا آخری اکا بھی دکھا دو۔ یہ ہے حکم کا اکا، قبر کھودنے والا اسپیڈ۔ تم دستاویزات دیکھ چکے ہو، تم نے سیل ایگریمنٹ بھی پڑھا اور کمپنی کا آرٹیکل بھی۔ تم نے دیکھا کہ کسی دستاویز پر رابن کا نام نہیں ہے۔ ہاں، میرے خیال میں یہ اس کی چالاکی کی انتہا ہے۔ وہ بغیر کسی رسک کے مال کما رہا ہے۔ کوئی ایکشن ہوگا تو تمہارے خلاف، قانونی جھنجٹ میں تم پھنسو گے۔ سنگاپور کے رجسٹریشن پر تمہارا نام ہے۔ جانزون نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ لیکن تم نے ایک اہم نکتہ نظر انداز کر دیا۔ سیل کے لیے رابن کے دستخط ضروری نہیں۔ دستاویز میں کسی بھی تبدیلی کی ضرورت ہو وہ میں کر سکتا ہوں۔ تو بہتر ہوگا کہ ہم دونوں زندہ رہیں اور رابن مر جائے۔ کیوں؟ خدا کی پناہ، خرم اردو میں بڑبڑایا۔ پھر اس نے جلدی سے کہا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب دیکھ لو میرے پاس کتنے اچھے پتے ہیں، تمہارے پاس انہیں شکست دینے والے پتے ہیں۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم اپنے پتے کس انداز میں کھیلنا چاہتے ہو۔ خرم نے کہا، کیا مطلب؟ 3 طریقے ہیں، یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ کون سا طریقہ اپناتے ہو۔ پہلا یہ کہ میں جم کر بیٹھ جاؤں اور اپنے پتوں کی قوت تمہارے خلاف استعمال کروں، اور تمہیں میرے پتوں کے متعلق کچھ معلوم نہیں، ورنہ تم اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم میری قیمت ادا کر دو، میں کھیل سے باہر ہو جاتا ہوں۔ آخری طریقہ یہ ہے کہ ہم مل کر رابن کے خلاف کھیلیں، منافع 50-50۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو، خرم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے انداز میں چیلنج تھا۔
مجھے دھمکی نہیں دی جا سکتی، مجھے خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرا ضمیر مطمئن ہے اور میں اپنی زندگی داؤ پر لگا رہا ہوں۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ میں اس کھیل سے زندہ سلامت منافع سمیت باہر آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوا تو بھی میں تمہیں اور رابن کو ناکوں چنے چبوا دوں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جانزون اسے ٹٹولنے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بالکل آ گئی، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے میں تمہیں ایک پرکشش پیشکش کر سکتا ہوں، لیکن پہلے میں اس سلسلے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ تم سوچو کہ اس سلسلے میں یا رابن؟ خدا کی پناہ! پہلی بار جانزون کے لہجے میں حقیقی خوف محسوس ہوا۔ اس نے خرم کا بازو تھام لیا۔ اس نے انگلیاں خرم کے بازو میں گاڑ دیں۔ ابتدا میں تمہاری باتیں رابن تک پہنچاتا رہا ہوں، لیکن یہ بات نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بالکل ایک پرائیویٹ بات ہے۔ میں منافع چاہتا ہوں، لیکن رسک جتنا ہے اس سے کم ہونا بہتر ہے۔ اگر رابن کو یہ بات معلوم ہو جائے تو اسے معلوم نہیں ہوگا، خرم نے کاچ دار لہجے میں کہا، مگر تمہیں میرے ساتھ ٹھیک ٹھیک چلنا ہوگا۔ ہاں، ایک بات بتاؤ، اسکاٹ موریسن اس وقت کہاں ہے؟ جانزون نے خوفزدہ نگاہوں سے سنسان عرصے کو دیکھا۔ وہ اس وقت ڈارون ہاربر میں ہے، ہمارے پیغام کا منتظر۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولا، میرا خیال ہے ہم اشتراک کر سکتے ہیں، لیکن ایسے وعدے بھی ہیں جو میں نہیں کر سکتا۔ مثلاً لڑکی، وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے تمہارے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جانزون کہتے کہتے رک گیا۔ پھر چند لمحے بعد اس نے اپنی بات پوری کی۔ لڑکی کے مستقبل کے بارے میں رابن کے ذہن میں جو کچھ ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے میرے اور تمہارے تعلقات میں فرق پڑے۔ خدا کے لیے جانزون، خرم پریشان ہو گیا، بولو نا، تم مجھے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر تم لڑکی کو بچانے کی کوشش کرو گے تو اس کے لیے تمہیں صرف رابن سے لڑنا ہوگا، مجھ سے نہیں۔ دوسری بات، میں غور و فکر کے بعد تمہیں معقول پیشکش کروں گا، ٹھیک ہے؟ جتنا جی چاہے سوچو، وقت کی کمی نہیں۔ جانزون کے جانے کے بعد خرم کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جانزون کو وہ ہینڈل کر سکتا تھا۔ وہ لالچی تھا اور رابن سے خوف زدہ بھی۔ ان دونوں باتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ لیکن نیلم کا خطرے میں ہونا ایک بالکل مختلف معاملہ تھا۔ اس لمحے اسے اندازہ ہوا کہ وہ نیلم کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکا ہے۔ نیلم کو لاحق یہ انجانا خطرہ اسے اپنی شہ رگ پر کسی دھار والے خنجر کے دباؤ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ نواز، یہ رہا کارنگ شارو۔ رابن کی آواز معمول سے زیادہ بلند تھی۔
اور لہجے میں سنسنی تھی۔ یہ دوربین لگا کر دیکھو۔ وہ اس وقت برج پر کھڑے تھے۔ کیپٹن جانزون افق پر ننھے سے نقطے کو جزیرے کے نقش و نگار میں ڈھلتے دیکھ رہا تھا۔ خرم نے دوربین لے کر اسے بے حد احتیاط سے فوکس کیا۔ اسے ریڑھ کی ہڈی جیسے دندانے دار پہاڑوں کا ایک سلسلہ نظر آیا۔ انہی میں ایک بلند چوٹی تھی جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ رابن کی طرف بڑھا۔ یہاں آتش فشاں پہاڑ ہیں، یہ بات تم نے مجھے نہیں بتائی۔ اس بات کی کوئی اہمیت ہے؟ ہو بھی سکتی ہے۔ ممکن ہے یہاں تیل کے بجائے قدرتی گیس نکل آئے۔ رابن نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ تم اپنے کام میں ماہر ہو نواز، مجھے مسلسل متاثر کرتے آ رہے ہو۔ یہ سوال میں نے سرویئرز سے بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تیل کا امکان زیادہ ہے۔ ہاں، انہیں تو معلوم ہوگا ہی۔ خرم نے خفیف سا طنز کیا۔ اس نے دوربین رابن کو واپس دے دی اور جہاز رانوں کو جہاز کا رخ تبدیل کرتے دیکھا۔ جانزون نے کہا، میرا خیال ہے نیلم یہ منظر دیکھنا چاہے گی۔ میں نیچے جا رہا ہوں شیو کرنے۔ خرم نے اپنا لہجہ سرسری رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کہو تو دروازے پر دستک دے کر نیلم کو بتا دوں کہ تم یہاں ہو۔ جیسے تمہاری مرضی، رابن نے پلٹ کر دیکھے بغیر کہا۔ اس سے کہنا میرے سن گلاسز بھی لے آئے، مجھے ان کی ضرورت پڑے گی۔ کہہ دوں گا۔ اس کے باوجود وہ چند لمحے مزید وہاں رکا کہ کہیں اس کی بے تابی رابن کو شکوک میں مبتلا نہ کر دے۔ لیکن رابن تو دوربین کی مدد سے کارنگ شاروں کے آتش فشاں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسٹیٹ روم کے دروازے پر پہنچتے پہنچتے خرم کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ جس روز وہ اس کے کیبن میں آئی تھی، اس کے بعد یہ تنہائی میں اس سے ملنے کا پہلا موقع تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ یہ میں ہوں خرم، دروازہ کھولو جلدی سے، اس نے پکارا۔ خرم، کیا؟ نیلم نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، لیکن وہ اسے دھکیلتا ہوا اندر گھسا اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ جلدی سے اسے تمام اہم باتیں سمجھانے لگا۔ میں تمہیں مس کرتی رہی ہوں، بہت زیادہ۔ نیلم اس سے لپٹ گئی۔ میں خوفزدہ ہوں خرم، آج سب کچھ شروع ہو رہا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ خوفزدہ تو میں بھی ہوں گڑیا، خرم نے کہا۔ میں تمہاری طرف سے پریشان ہوں، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنا تھیں۔ میر نہا کے آنے کے بعد نیلم نے کہا، رابن اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہے گا۔ میں اس وقت موقع نکال کر میں اپنے کیبن میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اب تم جلدی سے برج پر چلی جاؤ۔ سن گلاسز بھی لے جانا رابن کے۔ مجھے پیار کرو۔ وہ بچوں کی سی معصوم ضد تھی جو خرم کو پوری کرنا پڑی۔ نیلم نے اس کے رخساروں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چھوا۔ مجھ جیسی عورت کی محبت
کوئی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرا تعلق پیکاک پویلین سے رہا ہے۔ لیکن خرم، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمیشہ تم سے محبت کرتی رہوں گی۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں گڑیا، خرم نے گمبھیر لہجے میں کہا، اور جو کچھ بھی ہوگا ہم دونوں کے حق میں اچھا ہی ہوگا۔ وہ جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے رخصت ہو گیا۔ نیلم بیٹھی کھلے دروازے کو دیکھتی اور سوچتی رہی کہ خرم کو کیسے بتائے کہ رابن نے اس کی تقدیر کا کیا فیصلہ کیا ہے۔ رابن کے اسٹیٹ روم سے چند قدم کے فاصلے پر خرم کا ٹکراؤ اپنے حامی گائیڈو سے ہو گیا۔ وہ گائیڈو کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے کیبن میں لے گیا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں گائیڈو، میں 2 باتیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کیا ہم رابن کے خفیہ پیغامات پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ گائیڈو نے بڑے اعتماد سے کہا۔ دوسرے، اگر میں رابن کے نام سے کوئی پیغام بھیجنا چاہوں تو بھیج سکتا ہوں، اور وہ مؤثر بھی ثابت ہوگا؟ بالکل مؤثر ثابت ہوگا۔ رابن جب سنگاپور کیبل بھیجتا ہے تو یوں شروع کرتا ہے، سلوا کے لیے، اور آخر میں نام ہوتا ہے ریکس۔ نیو یارک کیبل بھیجتے ہوئے یوں شروع کرتا ہے، مارٹن کے لیے، اور آخر میں ہوتا ہے امپریٹر۔ رابن کی طرف سے اسکاٹ موریسن کو بھی پیغام بھیجے گئے ہیں، صرف 2 پیغامات۔ وہ کس طرح ایڈریس کیے گئے تھے؟ موریسن، ایم وی میلانی، اسمین۔ یہ رابن کی کمپنی کا ساؤتھ ایسٹ ایشین منرل ریسرچ کا کیبل ایڈریس ہے۔ اور کچھ؟ اور نیچے جان زون کا نام ہوتا ہے۔ اب مجھے آنے والے ہر پیغام کی کاپی درکار ہوگی، اور باہر جانے والے پیغامات کو اس وقت تک روکنا جب تک میں تمہیں ان کے لیے کلیئرنس نہ دے دوں۔ گائیڈو کی آنکھیں ابل پڑیں، سگریٹ منہ سے گر گئی۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں نواز، لیکن یہ تو خودکشی کے برابر ہوگا۔ خرم مسکرایا۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں گائیڈو، یہ رابن کے منہ پر تھوکنے کے برابر ہوگا۔ کارنگ شارو اب صاف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی بندرگاہ چھوٹی پہاڑیوں کی اوٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ مطلع صاف تھا، اور سورج پوری طرح آب و تاب سے چمک رہا تھا۔